کلپ نمبر 1486۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 16 سے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ، ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ قل للمخلفین من الاعراب، پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ وہ حدیبیہ میں شریک نہ ہونے والے دیہاتیوں کو جنگ خیبر میں اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیں، اور ان دیہاتیوں کا حال یہ تھا کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کے تائب ہونے کی امید تھی، اور بعض ایسے بھی تھے جو نفاق میں بہت پختہ اور سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہوا تاکہ توبہ کرنے والے اور نہ کرنے والے میں فرق ہو جائے، اس لیے حکم ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان دیہاتیوں سے فرما دیجئے ان قریب تمہیں ایک سخت لڑائی کرنے والی قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ تم ان سے جنگ کرو یا وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم بلانے والے کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں غنیمت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اچھا اجر دے گا، اور اگر فرما برداری کرنے سے پھرو گے جیسے تم اس سے پہلے حدیبیہ کے موقع پر پھر گئے تھے تو وہ تمہیں آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ سخت لڑائی والی قوم سے کون لوگ مراد ہیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول یہ ہیں۔ نمبر 1، ان سے یمامہ کے رہائشی بنو حنیفہ مراد ہیں جو کہ مسیلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں، اور ان سے جنگ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم ہم اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس جنگجو قوم سے کون سی قوم مراد ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بنو حنیفہ کے خلاف جنگ کی دعوت دی، تب ہمیں پتہ چلا کہ جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہیں۔ نمبر 2، ان سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں جن سے جنگ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی جہاد کے لیے ان دیہاتیوں کو دعوت نہیں دی گئی۔ آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتدوں اور کافروں کے خلاف جہاد ہوئے اور ان جہادوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگجو قوم کے خلاف لڑائی کی دعوت دینے والا برحق امام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات کی اطاعت پر جنت کا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت کرنا اور مخالفت نہ کرنا لازم تھا، اور یہ حکم بھی برحق امام کے لیے ہے۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اللہ اسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پھرے اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں۔ شان نزول، جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور معذور تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، جہاد سے رہ جانے کی صورت میں اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، یہ عذر ظاہر ہے، اور ان کے لیے جہاد میں حاضر نہ ہونا جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی۔ یاد رہے کہ انہی کے حکم میں وہ بوڑھے اور ضعیف افراد بھی داخل ہیں جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں،
اسی طرح وہ بیمار بھی داخل ہیں جنہیں دمہ، کھانسی یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی آزار ہیں جن کے ہوتے ہوئے جہاد میں شرکت نہ کرنا جائز ہے، مثلا انتہا درجے کی محتاجی اور سفر کے لیے درکار ضروری چیزوں پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسی ضروری مشغولیات جو سفر سے مانع ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت میں مصروف ہے جس کی خدمت کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اس خدمت کو انجام دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد اور اس کے علاوہ دیگر احکام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانے گا، اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو اطاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر ہی قائم رہے گا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں دردناک عذاب۔ کلپ نمبر 1226۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ من بعده، اس کے بعد تفسیر صراط الجنان میں ہے جب مذکورہ بالا مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر غضب نازل ہوا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے اس کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام فرمایا ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں غزوہ بدر وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے لشکر نازل فرمانا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے تھا، اور نہ کافروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فرشتے کا اپنے پر کو ہلا دینا ہی کافی تھا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کفار کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے شہر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود کے علاقے ایک ہی چیخ سے برباد کر دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں پر بھی ہر چیز میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو حبیب اس مومن کا نام جس کا اوپر ذکر ہوا پر بدرجہ اولا فضیلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرامت اور اعزاز کے وہ اسباب عطا فرمائے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور یہاں آیت میں وما انزلنا اور وما كنا منزلین فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت کا حامل ہے، اور اس کے لیے آپ کے سوا اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فرشتے کی ہلکی سی چیخ کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا
فرشتوں کی مدد کی ضرورت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تعظیم اور آپ کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑائی کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ انہیں نازل کیا جانا تمام کفار کو ہلاک کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا نزول اور ان کے ذریعے مدد پہنچایا جانا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی